السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹینس کو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ جس طرح پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ایس اور ای ایس کی وجہ سے بچوں کو کنفیوژن ہوتی تھی، بالکل اسی طرح کی کنفیوژن پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں بھی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں پہچان میں عام طور پہ اس کے 3 الفابیٹس اردو کے بڑے مشہور ہیں جو عام طور پہ اس کے نیچے آتے ہیں، اس کے بعد میں سنٹنس میں آتے ہیں۔ مثلا الف چھوٹی یہ بڑھ گئی، وہ اسکول گیا میں نے کھانا کھایا، تم نے کھانا نہیں کھا، وہ میرے گھر آئے انہوں نے گاڑی خریدی۔ تو اگر ہم اس سنٹنس کو دیکھیں تو اس کے اندر الف چھوٹی یہ اور بڑی یہ تمام حروف آتے ہیں۔ اب آ جائے ذرا اس کا فارمولہ کہ کس میتھڈ سے ہم اس کو مکمل بنا سکتے ہیں۔ بات وہی آئے گی سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، یہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، بچے کو پتہ ہو کہ سینٹینس کے اندر سبجیکٹ کون سا، ورب کون سا، آبجیکٹ کون سا۔ اب دیکھیں سب سے پہلے اس سادہ سینٹینس کو دیکھیں تو سبجیکٹ، ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کل 12 ٹینسز ہیں، 12 ٹینسز میں سے صرف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ایسا ٹینس ہے جس کی سمپل سینٹینس کے اندر سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے، باقی 11 ٹینسز میں کوئی سیکنڈ فارم استعمال نہیں ہوتی۔ اور اگر میرا خیال ہے کہ یہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس نہ ہوتا تو شاید سیکنڈ فارم کی ضرورت بھی نہ پیش آتی۔ تو اس طرح سبجیکٹ، ورب کی سیکنڈ فارم اور آبجیکٹ۔ اگر ہم اس کا منفی جملہ دیکھیں تو اس میں آئے گا سبجیکٹ ڈیڈ ناٹ، ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ۔ اور اگر ہم اس کو سوالیہ کو دیکھیں تو ڈیڈ میں آ گیا ڈیڈ، سبجیکٹ، ورب کی فرسٹ فارم آبجیکٹ۔ ہاں تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ اسکول گیا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، وہ انگلش ہی ہوگی تو ورب کے ساتھ سیکنڈ فارم آنی ہے، ہی وینٹ ٹو اسکول۔ میں نے کھانا کھایا، آئی ایٹ کی سیکنڈ فارم ایٹ ہے، آئی ایٹ فوڈ۔ تم نے کھاتے لکھا، یو، رائٹ کی سیکنڈ فارم روٹ ہے، یو روٹ اے لیٹر۔ وہ میرے گھر آئے، they came to my house۔ انہوں نے ایک گاڑی خریدی، they buy کی دوسری فارم bought a car۔ اب اگر ان سینٹینس کو غور کریں تو ہم نے کیا کیا، went، ate، wrote، came، bought۔ ہاں آپ ذرا یہ بھی دیکھیے، ہم ان کو نیگیٹو میں جانا ہے تو سمپل بات میں نے بتائی تھی کہ سینٹینس کے اندر وینٹ سیکنڈ فارم آئی ہے، اس پہلے ڈڈ آئے گا، ڈڈ ناٹ۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، مثال وہ اس طرح دیتے تھے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے۔ بچوں ڈڈ کے بعد ورب کی دوسری یا تیسری فارم استعمال نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ فارمولہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاں ڈڈ آئے گا اس کے بعد میں آنے والی فارم ہمیشہ فرسٹ فارم ہوگی، سیکنڈ فارم نہیں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں ہی وینٹ ٹو اسکول، تو ہم نے تو یہاں ڈڈ پر لگایا نا، ڈڈ ناٹ۔ اب جو وینٹ ہے یہ فرسٹ فارم میں تبدیل ہو گیا، بولے گا گو، ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول۔ آئی ایٹ فوڈ، اب ایٹ سیکنڈ فارم ہے، جب ہم یہاں ڈڈ لگائیں گے آئی ڈڈ ناٹ تو ایٹ آ جائے گا، آئی ڈڈ ناٹ ایٹ فوڈ، آئی ڈڈ ناٹ ایٹ فوڈ۔ تیسرے سینٹینس میں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے یو روٹ اے لیٹر۔ اب روٹ سیکنڈ فارم ہے، جب ہم یہاں لگائیں گے یو ڈڈ ناٹ، اس کے بعد روٹ چونکہ سیکنڈ فارم ہے، یہ فرسٹ فارم آ جائے گی رائٹ۔ یو ڈڈ ناٹ رائٹ اے لیٹر۔ They came to my house. They did not come to my house. They bought a car. They did not buy a car. اب اس طرح ہم نے یہ انالیسس کر لیا کہ جس سینٹینس کے اندر ڈیڈ سیکنڈ فارم آ رہی ہے، جب اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو اس میں ڈیڈ کا استعمال ہوگا، اور جیسے ڈیڈ ہوگا اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی۔ اس طرح سینٹینس کی طرف جاتے ہیں تو آپ ذرا غور کیجیے گا کہ
जो डिड है उसने पहले आ जाना है। क्या आएगा? डिड ही गो टू स्कूल, डिड आई ईट फूड, डिड यू राइट अ लेटर, डिड दे कम टू माई हाउस, डिड दे बाय अ कार। इस तरह हम ये ज़हन में बिठा लें कि पहचान में अल्लफ छोटी है बड़ी है, सब्जेक्ट आएगा सिंपल सेंटेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम उसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव लेके जाएंगे तो डिड को शुरू में लगाएंगे और डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो लिहाजा पास्ट टेंस की सिंपल तरीन मिसाल, सिंपल में सेकंड फॉर्म, मनफी और सवालिया में फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आने से मनफी बन जाएगा और डिड को शुरू में लगाने से सवालिया बनेगा। थैंक यू वेरी मच।